سلامتی ہو ان لوگوں پر جو نہ صرف خیر اور برکت کی باتیں بیان کرنے اور سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں بلکہ ان پر عمل بھی کرتے ہیں۔ آپ کا میزبان افتخار حسین ماہ رمضان شاہنامہ اسلام کے قسط نمبر 6 میں آپ کے روبرو حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین کرام، آج کے اس دور کو یعنی کہ 21ویں صدی کے اس دور کو اگر ہم فتنے کا دور کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ آج کے اس دور میں جب ہر کوئی سوشل میڈیا کو ایک دوسرے کی برائی بیان کرنے کے لیے یعنی کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنے کے لیے اور ایک دوسرے پہ بہتان تراشی کرنے کے لیے یا ایک دوسرے کا کریکٹر اسیسینیشن کرنے کے لیے اور برائی کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے، تو ایسے میں میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خیر اور برکت کی باتیں کہیں اور سنیں اور اپنے حصے کی شمع جلاتے جائیں۔ اس سوچ کے ساتھ میں نے بھی اس سلسلے کا آغاز کیا ہے اور رب کائنات سے دعا ہے کہ یہ سلسلہ تا دم مرگ یوں جاری رہے۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر میں قیام پذیر ہوتے ہیں تو اس وقت کے مصر کے بادشاہ جس کا نام تھا رکیون اور جس کا تعلق تھا بابل سے اور ان کو لقب ملا تھا فرعون مصر کا، سب لوگ اسے فرعون مصر کہہ کر پکارتے تھے۔ ناظرین کرام، اس وقت مصر کا جو کوئی بھی حاکم ہوتا یا بادشاہ ہوتا تو اس کو لقب ملتا فرعون مصر کا، جیسے کہ ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو بھی کوئی حاکم ہوتا ہے تو یا تو ہم اس کو پرائم منسٹر کہہ کر پکارتے ہیں اور یا صدر مملکت کہہ کر پکارتے ہیں۔ تو اسی طرح مصر کے بادشاہ رکیون کو بھی فرعون مصر کہہ کر پکارا جاتا۔ فرعون مصر یعنی کہ رکیون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت سارہ ان سے چھیننا چاہی، لیکن بہت ہی جلد وہ اپنے مقصد میں، اپنے ارادے میں ناکام ہوتے ہیں اور حضرت سارہ جو کہ پاک باز تھی اور جن کا مرتبہ اعلیٰ تھا، اس حقیقت کا جب فرعون مصر کو پتہ چلتا ہے تو وہ ان سے متاثر ہو کر اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی زوجیت میں دینے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس واقعے کو ابو الاثر حفیظ جلندری نے اپنے شاہکار شاہنامہ اسلام میں بہترین شعری انداز میں بیان کیا ہے، وہ آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم کا عقد ثانی۔ فرعون مصر کی بیٹی حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیار مصر پر اس عہد میں رکیون حاکم تھا، تکلف برطرف شیطان کا قانون حاکم تھا۔ یہاں رکیون نے حضرت کی زوجہ چھیننا چاہی، مگر دے دی اسے اللہ نے فی الفور آگاہی، کہ یہ سارہ ہے ابراہیم حق آگاہ کی بیوی، خدا کے پاک پیغمبر خلیل اللہ کی بیوی۔ اگر نیت میں فرق آیا تیرے حق میں برا ہوگا، نشاں دنیا میں تیرا اور نہ تیری نسل کا ہوگا۔ ہوا فرعون خائف ایک پیغمبر کے آنے سے، خدائی کر رہا تھا مصر میں وہ ایک زمانے سے۔ 30 کے گھر میں ایک دختر وہ کر دی 7 سارہ کے، پیغمبر کے لیے یوں نظر بھیجی ہاتھ سارہ کے۔ پلٹ آیا پیغمبر پھر یہاں سے جانب کنعان، یہ لڑکی ہاجرہ بھی ساتھ تھی وابستہ داماں۔ یہ لڑکی ہر طرح مانند سارہ پاک تینت تھی، تقدس اس کا زیور تھا، شرافت اس کی زینت تھی۔ اسے سارہ نے پیغمبر کی زوجیت میں دے ڈالا، کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ بالا، کہ ہونے والا تھا دنیا میں اس کا مرتبہ بالا۔